السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو عریش ورلڈ. اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے اندر آئی ایس آئی اور موساد، آپریشن ڈائمنڈ اور آپریشن بیبی لون کا ذکر تھا. اسرائیل موساد کا عربوں کے خلاف جو خفیہ جنسی کارروائیاں تھیں ان کے بارے میں بتایا گیا تھا. اور اس ویڈیو میں پاکستان اور فلسطین کے تعلقات اور جو آئندہ آنے والا مستقبل ہے حدیث کی روشنی میں وہ دیکھیں گے. جنہوں نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک ہے، وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ جو فلسطینی لوگ ہیں وہ عربوں سے اتنی امید نہیں رکھتے جو امیدیں ان کو پاکستان سے. یہ کچھ ثبوت ہیں وہ دیکھ لیں. هذا معراج رسول الله يستصرخكم فماذا أنتم فاعلون وهذا المسجد الأقصى يستنصركم فهل أنتم ملبون يا جيش باكستان أمريكا تسخركم لقتل إخوانكم. أمريكا تسعى لتدمير. أمريكا هي عدوكم فخلصوا أنفسكم من التبعية. This is the support that Philistine should be getting, especially from fellow Muslim countries. The Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, sees what's going on in the Middle East right now with other Arab countries, Emirates, now establishing their relationship with Israel and recognizing it as a country in the Middle East, also encouraging other Arabi countries to do the same. But Pakistan says, nah, I ain't with it. We ain't with that shit. And beyond that, for those of y'all who don't know, Pakistan is one of the only countries in the world that forbids Israeli citizens from entering their country. They're literally not allowed in Pakistan if you have an Israeli passport. Like, could you see an Arabic country doing that? No! Because they haven't. They're not doing that. Like, not even the Arab countries got our back like that. Like, damn, Pakistan. Oh. I already loved Pakistan before this statement was released today, but now, like, this is gonna be me for the next at least like 2 weeks. Yes, I do randomly have a Pakistani flag in my car that my friend gave me from Pakistan. Thank you, Adil. No, I did not bring it. یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ فلسطینی پاکستان سے بہت زیادہ امیدیں رکھتے ہیں. اور یہ کیوں رکھتے ہیں اس کی میں حدیث کی روشنی میں جس کا جواب آگے دوں گا. یہ خط کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پرائم منسٹر آف اسرائیل بن گوریان نے قائد اعظم محمد علی جناح کو لکھا تھا، جس میں تعلقات بڑھانے اور قائم کرنے کے حوالے سے بات چیت کرنے کا دعوت تھی. لیکن قائد اعظم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. ان کا واضح موقع تھا. ان کی بڑی مشہور سٹیٹمنٹ ہے اسرائیل کے بارے میں کہ اسرائیل جو ہے امریکہ کا ناجائز بچہ ہے جسے وہ پال رہے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان نے آج تک فلسطین کے لیے کیا کیا ہے. پاکستان نے چیکو سلوواکیہ سے 2,50,000 رائفلیں خرید کے فلسطینیوں کو دی تھی. پاکستان نے اطالیہ سے 3 جہاز مصر کے لیے خریدے تھے اسرائیل کے خلاف جنگ کے لیے. اس کے علاوہ اپریل 1961 میں ایک پائلٹ تھے پاکستان فضائیہ کے جن کا نام ہے سیف الاعظم. انہوں نے جب امریکہ سے اپنی ٹریننگ لی تھی تو ان کو ٹاپ گن ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. سیف الاعظم کے علاوہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا پائلٹ نہیں ہے جس نے اسرائیلی
ایئر فورس کے اتنے طیارے گرائے ہوں. یہ اردن کے اندر یہ ان کے اردن کے جو پائلٹس ہیں ان کو ٹریننگ کے لیے دینے کے لیے پاکستان سے گئے ہوئے تھے. وہاں سے وہ جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے خود اس جنگ میں حصہ لے کے پہلے ہی 3 دن کے اندر اردن میں رہ کے 2 طیارے اسرائیلی گرائے. پھر وہاں سے ان کو عراق بھیج دیا گیا. وہاں عراق میں جہاز اڑا کے انہوں نے 2 طیارے وہاں سے اسرائیل کے گرائے. تو یہ اتنے ماہر پائلٹ تھے اور کامیابی ان کی یہ تھی کہ ان کے پاس جو طیارے استعمال کر رہے تھے وہ بہت پرانے تھے. ان کی جو ٹیکنالوجی کے حساب سے وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے جو امریکن ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس تھی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا. یونائٹڈ اسٹیٹ ایئر فورس کی طرف سے 2001 میں ان کو لیونگ ایگل کا ایوارڈ دیا گیا تھا اور ان کو شامل کیا گیا تھا. اسی وجہ سے بہت سارے مواقع نظر آتے ہیں جہاں پہ پاکستان نے بہت زیادہ مدد کی فلسطین کی. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے. پاکستان پاس کیا صلاحیتیں ہیں. پاکستان نے 2015 کے اندر یہ اپنا میزائل جو ہے شاہین 3 یہ لانچ کیا تھا اور یہ لانچ ہونے کے بعد اسرائیل ڈائریکٹ پاکستان کی زد میں آ گیا. یہ نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ نقشہ ہے جہاں تک شاہین 3 جو ہے وہ مار کر سکتا ہے. مستقبل میں کیا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا. کچھ حدیث دیکھتے ہیں. احمد میں ایک حدیث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور انہیں کوئی طاقت واپس نہیں پھیر سکے گی یہاں تک کہ وہ اہلیہ یعنی بیت المقدس میں نصب کر دیے جائیں گے. ایک اور حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا. عنقریب اس کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا اور اخلاق میں بھی تمہارے نبی کے مشابہ ہوگا. پھر ایک طویل قصہ ذکر فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ مابرح نہر سے ایک آدمی نکلے گا جسے حارث بن حراس کہا جاتا ہوگا. اس کے سامنے ایک اور آدمی ہوگا جسے منصور کہا جاتا ہوگا. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو تسلط دے گا ان کو اقتدار دلائے گا جیسے قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دی تھی. اس کی مدد کرنا ہر مسلمان پر واجب ہوگا یا یہ فرمایا کہ اس کی دعوت قبول کرنا واجب ہوگا. یہ 2 حدیثیں میں نے ذکر کی ہیں. ایک مسند احمد کی ہے اور دوسری بھی دونوں مسند احمد کی ہے. ایک جو پہلی والی حدیث ہے وہ ترمذی شریف میں بھی آتی ہے. خراسان اور ماورا النہر یہ 2 علاقوں کا ذکر ہوا ہے. تو اکثر لوگوں کو تو پتہ ہوگا کہ خراسان کا علاقہ کون سا علاقہ ہے. تو مزید آئیے دیکھتے ہیں نقشے کی مدد سے کہ ماورا النہر اور خراسان کا علاقہ کون سا علاقہ ہے. یہ افغانستان کا بیشتر حصہ، وسطی ایشیائی ریاستیں، پاکستان کا حصہ اور کچھ ایران کا حصہ، اس پورے حصے کو خراسان کہا جاتا تھا. دریائے آمو سے لے کے دریائے سندھ کے درمیان کا جو جتنا بھی علاقہ ہے اس سب کو خراسان کہا جاتا تھا. آج کی موجودہ صورتحال اس علاقے کچھ اس طرح ہے، سب کے سامنے ہے. روس آیا افغانستان میں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. امریکہ پوری دنیا کو ساتھ لے کے افغانستان میں اور ذلت آمیز شکست کے بعد وہاں سے نکل رہے ہیں اور بس آدھی سے زیادہ فوجیں وہ نکال چکا، تھوڑی سی رہ گئی ہیں. عمران خان پاکستان کا جو وزیر اعظم اس کا لہجہ دیکھ لیا امریکہ کے خلاف کیسا ہو گیا ہے. تو وہ 50-60 ہزار لوگ جن کے پاس کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ دنیا کی 2 بڑی سپر پاور کو شکست دے چکے ہیں. میں نہیں جانتا کہ یہ کیسے ہوگا. سیدھی سی بات ہے، احادیث کے اندر، قرآن پاک کی آیات کے اندر ہمیں اشارے ضرور ملتے ہیں. ہم اس اشاروں کو وقت کے ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں. ابھی حالات کچھ اس طرح کے نظر آ رہے ہیں. سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں افغانستان اور خراسان کے اندر. اتنا ضرور پتہ ہے کہ یہ جو احادیث بیان کی گئی ہیں، جو احادیث ہے وہ لازمی پوری ہو کے رہیں گی. کیسے ہوں گی یہ تو وقت کے ساتھ پتہ چلے گا، لیکن اندازہ یہ ہے کہ یہاں سے جو لشکر اٹھے گا وہ پھر جا کے فلسطین میں رکے گا. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے پہلے اس کا علاج دنیا میں نازل کیا ہے. یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا کہ 5-6 ماہ کے مختلف عرصے کے دوران 2 ریاستیں، 2 ملک دنیا کے نقشے پہ ابھرتے ہیں. دونوں مذہبی بنیادوں پہ ابھرتے ہیں، ایک اسرائیل اور ایک پاکستان. اسرائیل یہودی جو مذہب ہے اس کو لے کے ابھرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ
اپنے جو مذہب ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اس کے مطابق قانون سازی ہوگی۔ دوسری طرف پاکستان ایک نقشے پہ ابھرتا ہے جہاں پہ بھی مذہبی نظریے کے بنیاد پر اس کو قائم کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ ہم اپنے مذہب کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ پوری انسانی تاریخ کے اندر مدینہ کے بعد پاکستان دوسری واحد ریاست ہے جو اسلامی نظریے کو لے کے اس کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اس کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے۔ تو یہ اتفاق نہیں ہے، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے انشاءاللہ بہت بڑا کام لیا جائے گا اسلام کا۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ گمان یہ ہے کہ پاکستان، افغانستان، ایران کا حصہ اور جو وسطی تاجکستان، کرغزستان وغیرہ کے علاقے ہیں یہ ایک مضبوط اسلامی بلاک بنیں گے جس کا آغاز طالبان کی حکومت قائم ہونے سے ہوگا۔ اندازہ ہے، بہتر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اسلامی بلاک اتنا مضبوط بن کر ابھرے گا کہ انشاءاللہ جب یہاں سے نکلے گا تو اسرائیل کی سرزمین پہ جا کے دم لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، جو کہنے سنے میں غلطی ہوگی وہ معاف فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ مزید ایسی ویڈیوز اور اس کے علاوہ بہت کچھ نیا جاننے اور سیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔